آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہندو دھرم نے ہندو یہ سمجھتے ہیں کہ جب پتھر کو پوچھتے ہیں تو انرجی، آپ نے سائنس کے بارے میں کہا انرجی ہے آپ کے اس میں، انرجی میرے اس میں انرجی کے بارے میں بالکل مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، انرجی ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ انرجی اللہ ہے، یہ انرجی خدا ہے، نہ قرآن میں لکھا ہے نہ وید میں لکھا ہے. پوائنٹ نمبر 1، یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ یہ انرجی خدا ہے. قرآن میں لکھا ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. There is nothing like it. وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہی چیز بائبل میں لکھا ہے. There is nothing like unto it in the heavens above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. بھگوان کے جیسا ممکن ہی نہیں کوئی بھی چیز آسمان میں ہو، دھرتی پہ ہو، زمین پہ ہو. نہ کنکر، نہ پتھر، نہ مورتی. وہی لکھا ہے وید میں، نہ تسیہ پرتیما استی، اس بھگوان کا کوئی عکس نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی مورتی نہیں. تو یہ لکھا ہے دھارمک کتابوں میں. لیکن دھرم کے ماننے والے اپنی آسانی کے لیے تبدیل کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ سپوز بزنس مین ہیں، آپ ایک کمپنی کے مالک ہیں، آپ ایک اپنا پرانا اصول کس طریقے سے کمپنی چلنا چاہیے اصول سے چلتے آ رہی ہے. آپ کے کوئی نئی مینیجر آتے اصول کو بدل دیتے، آپ کے اصول کے خلاف کام کرتے، بولتے کیا یہ اور بہتر ہوگا، اس سے منافع زیادہ ہوگا. آپ کے اصول ہے کچھ، آپ کے اصول ہوں گے کہ میں ایمانداری سے کام کروں. آپ کے مینیجر کے اصول ہوں گے ایمانداری کو چھوڑو، پیسے زیادہ کمانے کے. آپ کو جب پتا چلے گا آپ کا مینیجر آپ کے اصول کو توڑ رہا ہے، بولے گا مالک زیادہ پیسے ملیں گے، رشوت دو. آپ اس سے سہمت ہیں؟ آپ بولیں گے زیادہ پیسے چھوڑو، ملتے کیا نہیں ملتے، رشوت دینا حرام ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنیادی باتیں کہہ چکی ہے کس طریقے سے اس ایشور کی عبادت کرنا. ابھی انسان اپنی غلط فہمیوں میں اللہ تعالیٰ خدا ایشور کی بات چھوڑ کے خود کے طریقے سے عبادت کرنے لگتے ہیں. اور ہم کیا کر رہے، اس عظیم خدا کو گالی دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹا جنا، استغفر اللہ. ہم خدا کو اس مورتی میں لے آتے ہیں جب لکھا ہوا ہے سویتا سوتر اپنشد میں، یجوروید میں، نہ تسیہ پرتیما استی، اس ایشور کی پرتیما نہیں ہے. ہم مورتی بناتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں کسی کو مدد کرتا ہوں اور اگر وہ شخص مجھے جانتا نہیں ذاکر کیسا دکھتا ہے، مثال کے طور پہ شری لنکا میں میں ایک اسٹوڈنٹ کو مدد کرتا ہوں، روز 10,000 روپے بھیجتا ہوں. اس کو پتا نہیں ذاکر کیسا کیا کرتا ہے، وہ کاکروچ بناتا ہے، کاکروچ، اور روز صبح کو بولتا ہے ذاکر شکریہ. جب مجھے پتا چلے گا اس نے مجھے کاکروچ بنایا، کیا مجھے خوشی ہوں گی؟ بھلے وہ مجھے کچھ خالی دل میں کہتا تھا ذاکر شکریہ کافی ہے، شکریہ نہیں بھی کہتا تھا چل جاتا تھا، لیکن مجھے کاکروچ بنایا، انسان سے کاکروچ بنایا. مجھے فرق پڑے نہ پڑے، وہ تو بیوقوف بن رہے نا. کیسا بیوقوف انسان ہے، مجھے بھلے فرق نہ پڑا، میں دیالو، جان دینا مجھے کاکروچ میں کیا فرق پڑا، میں بولوں گا کیا بیوقوف انسان ہے، کیا بیوقوف انسان ہے کہ کاکروچ کے سامنے جھک رہا ہے. تو اسی طریقے سے خدا نے ہر مذہبی کتاب میں دکھایا ہوا ہے کس طریقے سے اس کی عبادت کرے، کس طریقے سے اس کی بات مانے. ہم آتے ہیں اور اپنے طریقے سے سوچنے لگتے ہیں انرجی از گاڈ. کہاں نہیں لکھا انرجی از گاڈ؟ آپ نے بالکل آپ کے سوال کا جواب خود آپ نے دیا. آپ نے ایک مثال دی کہ ہندو لوگ کہتے ہیں نمستے. نمستے کا لفظ کدھر سے آتا ہے؟ آپ کو شاید پتا ہوگا. نمستے آتا ہے ادم نممے سے. ادم نممے مطلب میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں، میں آپ کی عبادت کرتا ہوں. ادم نممے، آپ کہنا چاہتے میں آپ کے اندر ایشور کی عبادت کرتا ہوں. مثال کے طور پہ وہ آدمی چور ہے، وہ غلط کام کر رہا ہے، بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے، آپ اس کو ایشور بولیں گے؟ آپ ایشور کو اتنا گھٹیا سمجھ گئے؟ وہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والا انسان کو بولتے آپ ایشور ہے. اس سے بھائی چارگی بڑھیں گی نہیں گھٹیں گی.
وہ بلاत्कार کرنے والے کو, وہ چور کو, وہ ڈاکو کو میں ایشور مان رہا ہوں, اس کے سامنے جھک رہا ہوں. اللہ کو کیوں گالی دے رہے, ایشور کو کیوں گالی دے رہے, خدا کو کیوں گالی دے رہے؟ اسلام میں, اسلام کی بھی آپ نے مثال دی, اسلام میں ہم کہتے السلام علیکم, اللہ تعالیٰ سے فرماتے اس انسان پہ سلامتی دے, چاہے وہ اچھا انسان ہے تو بھی سلامتی دینے کی بات اچھی ہے, چاہے وہ چور یا ڈاکو ہو, میں بولوں گا السلام علیکم, میں کہہ رہا ہوں یا اللہ, یا رب, یا خدا, یا ایشور, یا بھگوان اس ڈاکو پہ رحمت فرما. کچھ بری بات ہے؟ نہ میں اللہ کو گالی دے رہا ہوں, اس کے لیے دعا دے رہا ہوں کہ تو غلط کام چھوڑ اور صحیح راستے پہ آ. اگر میں اس کو خدا مانوں گا تو خوش ہو جائے گا, وہ اور چوری کرے گا, وہ اور بلاत्कार کرے گا. کوئی بھی دھرم میں ہی نہیں سکھاتا. یہ دھرم کے ماننے والے اپنی خود کی ایجاد کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں انوویشن, بدعت. جس طریقے سے خدا نے سکھایا ہے کہ اس کی عبادت کرے, اسی طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے. تبدیلی لائیں گے, ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھائی چارہ بڑھے گا, بھائی چارہ نہیں بڑھے گا, بھائی چارہ گھٹے گا. لیکن اگر میں آپ سے کہوں گا اوتار سنگھ السلام علیکم, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ پہ سلامتی ہو, آپ پہ امن ہو, آپ مجھے بولو اس سے بھائی چارہ زیادہ بڑھے گا یا کہنے سے بھائی میں آپ کو ایشور مانتا ہوں اور پھر آپ کی بات نہیں مانوں میں؟ پھر اگر آپ مجھے بولیں گے چلو بھائی شراب پینے چلو, چلو بھائی لڑکی کے ساتھ رات گزاریں گے, تو میں کیا بولوں گا, میرے بھگوان مجھے بلا رہا ہے. تو یہ کہنا السلام علیکم مطلب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ انسان کے اوپر سلامتی ہو. اچھا انسان پہ بھی سلامتی کہنا اچھی بات ہے, برا انسان پہ بھی سلامتی کہنا اچھی بات ہے. تو اس طریقے سے اسلام میں جو گریٹنگ ہے اس سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا ہے, نہ اٹ از ہپوکریسی, اٹ از دا بیسٹ وے آف بھائی چارہ. اور قرآن میں کہا گیا ہے سورہ نساء میں, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86 میں 86, وَإِذَا حُيِّتُمْ, مطلب اگر کوئی آپ کو سلام دیتا ہے تو آپ اس سے اچھا سلام دو, کم از کم اس جیسا, کیونکہ اللہ تعالیٰ حساب رکھتا ہے. مطلب اگر آپ السلام علیکم کہیں گے, مجھے کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر آپ کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, میں کہوں گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور بہترین ہونا چاہیے یا کم از کم یکساں. آپ کہیں گے السلام علیکم, وعلیکم السلام, الفاظ وہی ہے لیکن دل سے آ رہا ہے وعلیکم السلام, اس میں بھی جذبہ زیادہ ہے, یہ بھی بہترین ہے. تو قرآن میں لکھا ہے کوئی بھی آپ کو سلام کرتا ہے اس سے بہترین سلام دو, یا اس سے بہتر نہ کر سکو, کوئی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کم از کم اتنا دو, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تعلیمات قرآن میں, اس سے بھائی چارہ بڑھتا ہے. تو غلط طریقے سے عبادت کرنا جو وید کے خلاف ہے, قرآن کے خلاف ہے, بائبل کے خلاف ہے, گرنتھ کے خلاف ہے, وہ کرنے سے بھائی چارہ نہیں بڑھے گا بلکہ گھٹے گا. تو اسی لیے ہم یہ جانیں ایشور جو ہمارا بنانے والا ہے, ہمارا خالق ہے, وہ جانتا ہے کہ کس طریقے سے اس کی عبادت کرنا چاہیے, وہ بہترین جانتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو ڈاکٹر کوئی دوائی دیتا ہے کہ یہ لال گولی صبح کو لینا, ہری گولی دوپہر کو لینا, آپ بولیں گے چھوڑو ہری لال, میں نیلی گولی کھاؤں گا. وہ ڈاکٹر ہے, وہ جانتا ہے. تو اسی طریقے سے ہمارا خالق, ہمارا مالک خدا ہے, اس کی بات کے اوپر عمل کرنا. اسی لیے جو انسان خدا کی باتوں پہ عمل کرتا ہے اسے کہتے ہیں اسلام, مطلب سبمٹ, ہی از کالڈ ایز اے مسلم. تو جو کوئی اللہ کے مطابق چلتا ہے اسے کہتے ہیں پرسن ہو سبمٹس ہز ول ٹو گاڈ. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. تاریخ ان سے بڑھ کر ظلم کی مثال دینے سے قاصر ہے. کیوں؟ اسلام کے نام پر کئی گروہ اٹھے, کسی نے زکوٰۃ کا انکار کیا, کسی نے نماز کے کنسپٹ کو تبدیل کرنا چاہا, کوئی احادیث رسول کا انکار کرنے کے لیے بلند ہوا. لیکن یہ گروہ ہے صوفیہ, یہ تصوف کے حاملین, یہ عقیدہ وحدت الوجود کے قائلین, یہ وہ گروہ ہے جنہوں نے اسلام کی سب سے اہم چیز اللہ کی توحید کے کنسپٹ کو بدل ڈالا. وہ توحید
جس کو اللہ کے تمام انبیاء بیان کرتے رہے، وہ توحید جس کو محمد کریم بیان کرتے رہے۔ ماتھا پھٹا تو پھٹا، دانت ٹوٹے تو ٹوٹے، مکہ چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا، بیٹیوں کو طلاقیں ملی تو برداشت کی، طائف میں لہو لہان ہوئے تو برداشت کیا۔ یہ سارے ظلم امام الانبیاء سہتے رہے، اللہ کی کھری توحید کو پیش کرتے رہے، لیکن ان ظالموں نے توحید کے اس تصور کو جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شریعت میں سے پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنایا کرتے تھے، توحید کے اس تصور کو بدل ڈالا۔ انہوں نے توحید کا جو تصور دنیا کے سامنے پیش کیا وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ احادیث میں نہیں ہے، بلکہ اس تصور میں اللہ کی بھی توہین ہے، شریعت اسلامیہ کی بھی توہین ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ عقیدہ وحدت الوجود۔ اس عقیدے کی روح سے خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی اس دنیا میں آپ کو جو کچھ نظر آ رہا ہے، جو کچھ، وہ انسان ہو، وہ حیوان ہو، وہ جانور ہو، وہ گندگی ہو، وہ بلڈنگیں ہو، دنیا میں جو کچھ ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ تمام چیزیں اللہ ہیں، وہ اللہ کا وجود ہے، اللہ مختلف شکلوں میں اس دنیا پہ آیا ہوا۔ صوفیت کے امام ابن عربی اپنی کتاب فتوحات مکیہ صفحہ 43 جلد 1 پر لکھتا ہے، الرب حق والعبد حق، اللہ بھی حق ہے، بندہ بھی حق ہے۔ یا لیت شعری من المکلف، اے کاش مجھے پتہ لگ جائے مطیع کون ہے۔ اگر یہ کہا جائے ان قلت عبد، اگر یہ کہا جائے بندہ مطیع ہے، یہ تو مرنے والا ہے، یہ تو میت ہے، اور اگر کہو کہ رب مطیع ہے تو بھلا وہ مطیع کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کائنات میں جو کچھ ہے، صوفیت کے امام ابن عربی اس کے بارے میں ایک عقیدہ پیش کر رہا ہے، ذرا غور سے سنیے۔ ابن عربی اسی عقیدے کو اپنے رسائل ابن عربی کتاب الجلالہ صفحہ 12 پر پیش کرتا ہے اور کہتا ہے، فَيَا لَيْتَ شِعْرِي مَنْ يَكُونُ مُكَلِّفًا وَمَا سَمَّا إِلَّا اللَّهُ لَيْسَ سَوَا، اے کاش مجھے پتہ لگ جائے فرما بردار کون ہے، مطیع کون ہے، حالانکہ اس کائنات میں یہاں پر اللہ کے سوا کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہے، انسان کی شکل میں، جنات کی شکل میں، حیوانات کی شکل میں، درختوں پتھروں کی شکل میں، سمندروں پانیوں کی شکل میں، آسمان سورج چاند ستاروں کی شکل میں جو کچھ ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ اللہ ہے، کچھ اور نہیں ہے۔ جس کو قوال نصرت فتح علی خان بھی کہتا ہے، ادھر بھی دیکھوں تو ہی تو، ادھر بھی دیکھوں تو ہی تو، جدھر دیکھوں تو ہی تو، مسجد میں تو، مندر میں تو، میں خانے میں تو، ہاتھ میں آئے تو رام۔ انڈیا والے بھائی جانتے ہیں نا، وہاں مندروں میں رام ہاتھ میں آ جاتا ہے، لیکن مسجد میں رام ہاتھ میں آئے تو رام، ہاتھ میں نہ آئے تو رحیم۔ یہ رام رحیم کے چکر کیا، تو ایک گورک دھندا ہے، اللہ تیرا سمجھ ہی نہیں آتا۔ ہاتھ آؤ تو بت، ہاتھ نہ آؤ تو خدا ہو، عقل میں جو گر گیا لا الہ کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا، فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں۔ ہندوؤں کے جائیں وہاں بھی تو ہے، مسجد میں جائیں وہاں بھی تو ہے، شرابیوں کے پاس جائیں وہاں بھی تو، ہر چیز اللہ ہے، ہر چیز اللہ کی صورت ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ابن عربی کی دوسری کتاب فصوص الحکم یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کا معنی ہے دانائی کے نگینے۔ اس کتاب کے بارے میں ابن عربی کہتا ہے کہ اس کا علم مجھے مشاہدے سے ہوا اور میں نے اس کتاب کو ڈائریکٹ لوہے محفوظ سے نقل کیا۔ اس کتاب کو ابن عربی کہتا ہے میں نے لوہے محفوظ سے نقل کیا۔ اللہ کا قرآن جبرائیل لے کر محمد کریم پر آتے رہے، کہا میں نو لوڑ نہیں پئی کہ کوئی میرے کو آوے، میں ڈائریکٹ چاتی مار نہیں سی، میں نے خود ہی دیکھ لیا تھا وہاں کیا لکھا ہے، میں نے اس کو نقل کیا۔ اور بعد میں 627 ہجری کے محرم میں نے خواب دیکھا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دمشق کے ایک شہر میں دیکھا، آپ کے ہاتھ میں کتاب تھی، آپ نے مجھ سے فرمایا یہ کتاب فصوص الحکم ہے، اس کو لو، اس کو محفوظ کرو، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرو تاکہ اس سے فائدہ ہو۔ میں نے پختہ عہد کیا کہ اللہ کے نبی نے یہ کتاب مجھے میرے ہاتھ میں تھمائی ہے۔ ایک طرف کہتا ہے میں نے ڈائریکٹ لوہے محفوظ سے لی،
پھر کہتا نہیں اللہ کے نبی نے بھی دی تھی, 2 نسخے ہیں میرے پاس, ایک لوہے محفوظ والا ایک نبی والا. تو میں نے اللہ کے نبی سے لینے کے بعد پختہ عہد کیا کہ اس کتاب کو پھیلاؤں گا. اب اس میں کمی بیشی کرنا میرے اختیار میں, قرآن حکیم میں کمی بیشی کرنا رسول کے اختیار میں ہے نہیں ہے. کیوں؟ اسے اللہ نے نازل کیا, کہا یہ بھی اللہ کی طرف سے مجھے ملا ہے, یہ بھی لوح محفوظ سے میں نے نقل کیا ہے, اس میں کمی بیشی کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے. آئیے ابن عربی کی اس کتاب کو دیکھتے ہیں, اس میں تعلیم کہہ دی جاتی ہے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 90 پر ابن عربی کہتا ہے, غور سے سنیے, جو حق اور خلق, حق کون ہے؟ اللہ. خلق کون ہے؟ اس کی مخلوق. کہتے ہیں جو حق اور خلق, اللہ اور اس کی مخلوق کو 2 کہے. کیوں جی اللہ اور اس کی مخلوق 2 ہیں یا 1؟ 2 ہیں, ایک خالق ہے اور ایک مخلوق ہے. ابن عربی کہتا ہے جو حق اور خلق اللہ اور اس کی مخلوق کو 2 کہتا ہے وہ مشرک ہے, وہ شرک کرنے والا ہے. اور جو دونوں کو ایک کہتا ہے وہ موحد ہے. موحد وہ ہے جو کہے وہی اللہ ہے, وہی مستوی عرش تھا, خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں, مستوی ہو کر چڑوانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ, ظاہر دے وچ پیر فریدون, باطن دے وچ اللہ. جو دونوں کو ایک کہے وہ موحد ہے, جو دونوں کو 2 کہے یہ الگ ہے یہ الگ ہے, وہ مشرک ہے. صفحہ 54 پر کہتا ہے عارف ہمیشہ اللہ کے ساتھ قائم ہے کیونکہ وہ اللہ کو اور اس کے مراتب کو, اللہ کو اور اس کے مراتب کو دنیا اور آخرت کے مظاہر میں اور اس کے ظہور کو جانتا ہے. کسی چیز کو وہ حق تعالی کا غیر نہیں سمجھتا. یہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, کائنات میں جتنے کفر گزرے, یاد کیجئے گا میرے اس جملے کو, اہل حدیث کا ادنا سا خادم, اہل حدیث کا ادنا سا طالب علم ہوں, جتنے کفر کائنات میں گزرے ہیں وحدت الوجود کے عقیدے کے مقابلے پہ ہر کفر چھوٹا ہے, یہ کفر سب سے بڑا ہے. فرعون نے تو یہی کہا تھا نا انا ربکم الاعلی, میں رب ہوں. یہودیوں نے تو یہی کفر بکا تھا نا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. عیسائیوں نے تو یہی کفر بکا تھا نا کہ عیسیٰ اور مریم یہ بھی اللہ ہے. وہ 3 ایک میں سے ہے, ایک 3 میں سے ہے. تثلیث کا عقیدہ بھی عیسائیوں نے پیش کیا, کسی نے 2 اللہ مانے, کسی نے 3 اللہ مانے. لیکن ابن عربی تصوف کے عقیدے کو, وحدت الوجود کے عقیدے کو امت میں پیش کرتے ہوئے کیا کہتا ہے کہ وہ عارف وہ ہے, موحد وہ ہے جو کسی چیز کو حق تعالی کا غیر نہیں سمجھتا. نعوذ باللہ, کتا, خنزیر, جانور, انسان, حیوان, درند, چرند, پرند, یہ سب اللہ تعالیٰ ہے, اس کا غیر نہیں ہے. کہا کسی چیز کو غیر نہیں سمجھتا اور ہر ایک کو تجلیات الہی سے دیکھتا ہے. صفحہ 60 پر کہتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے لاہوت کے چمکیلے نور کے راز کو اپنے ناسوت میں ظاہر کیا, پھر وہ اپنی مخلوق میں کھانے پینے والوں کی صورتوں میں ظاہر ہوا. لا حول ولا قوت الا باللہ. کھاتا پیتا انسان, حیوان کا یہ کھانے پینے والے کی جو صورتیں ہیں ان کو انسان اور مخلوق نہ سمجھنا, اللہ کھانے پینے والوں کی صورتوں میں ظاہر ہوا. اسی صفحہ نمبر 60 پر ابن عربی کہتا ہے ہماری ان باتوں کی تائید امیر المؤمنین امام المتقین علی بن ابی طالب کے اس قول سے ہوئی جو آپ نے سکر وحدت میں خطبے میں کہا تھا. آپ لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, آپ نے کہا میں اس میں اللہ سے لفظ دیا گیا ہوں اور میں بھی اس کا جنب ہوں جس میں تم نے افراد و تفرید کی ہے. میں ہی قلم ہوں, میں ہی لوح محفوظ ہوں, میں ہی عرش ہوں, میں ہی کرسی ہوں, میں ہی 7 آسمان ہوں اور میں ہی 7 زمینیں ہوں. سیدنا علی نے کہا میں اللہ ہوں, میں عرش ہوں, میں کرسی ہوں, میں زمین ہوں, میں آسمان ہوں, ہر چیز میں ہوں. اللہ کی قسم سیدنا علی نے یہ نہیں کہا, جھوٹ ہے تمہارا سیدنا علی کی طرف نسبت کرتے ہوئے. اور یاد کر لو ابن عباس کے ان جملوں کو, کچھ فتوے منگاتے ہیں سیدنا ابن عباس, ان کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فتوے علی کے نام پہ مشہور ہوئے ہیں, علی نے یہ فتوے نہیں دیے, اور اگر علی بھی یہ فتوے دیتے تو گمراہ ہو جاتے. سیدنا علی نے یہ جملے نہیں کہے, میں قسم کھا کر کہتا ہوں نہیں کہے. ہاں اس کے برعکس سیدنا علی کا ایک فعل ملتا ہے انہی صوفیہ کے
باپ دادا سیدنا علی کے دور میں نعرہ لگا رہے تھے، علی علی نہیں ہے علی الہ ہے، علی علی نہیں ہے علی الہ ہے۔ سیدنا علی نے ان سے توبہ کروائی، توبہ نہ کرنے والوں کو زندہ آگ میں جلا ڈالا۔ جنہوں نے علی کو اللہ کہا، علی نے ان کو جلا دیا۔ اور تم سیدنا علی پہ تہمت لگاتے ہو کہ سیدنا علی نے کہا میں اللہ کے لفظ سے نام دیا گیا ہوں، میں عرش ہوں، میں کرسی ہوں، میں آسمان ہوں اور میں زمین ہوں، میں قلم ہوں اور میں لوح محفوظ ہوں۔ صفحہ 115 پر کہتا ہے وَيَعْبُدُنِي وَأَعْبُدُهُ، اللہ میری عبادت کرتا ہے اور میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ لوگوں یہ ہندو فلسفی ہے کہ اللہ ہر ذرے ذرے میں موجود ہے۔ قرآن کے مطابق اللہ کی طاقت، اللہ کا علم سب جگہ موجود ہے، اللہ لیکن عرش پہ بیٹھے ہیں۔ تو یہ کہنا اللہ سب جگہ موجود ہے، یہ اسلام کی تعلیم میں نہیں ہے، یہ ہندو کی تعلیم میں ہے۔ کیا آپ اللہ کو دیکھ سکتے؟ نہیں، انسان اس دنیا میں، اس زندگی میں اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اور اس کی مثال پیش ہے قرآن مجید میں، جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے فرماتے کیا میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ان سے کہ اس پہاڑ کو دیکھو، میں میری جھلک اس پہاڑ کو دکھاؤں گا اور اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تو اس پہاڑ کو جب اللہ تعالیٰ صرف جھلک دکھاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کو دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے۔ اللہ کو تو دیکھا نہیں انہوں نے، صرف پہاڑ کو دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو انسان اس زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ انشاءاللہ اگلے زندگی میں انشاءاللہ جب ہم جنت میں جائیں گے وہاں انشاءاللہ ہم اللہ کا وجہ دیکھیں گے۔ یہ کئی حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ ہم اللہ کا چہرہ دیکھیں گے۔ اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کریں، اس دنیا کے امتحان میں سفلتا پائے، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اور وہاں اللہ